السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو۔ اور اس آیت کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات سن رہے ہیں، اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے، ترجمہ بھی ہر ایک کو یاد ہو گیا ہوگا، یاد ہے الحمدللہ سب کو۔ تو روزے کے سلسلے سے بہرحال اول تو یہ کہ جتنا ہو سکے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو وبا ہے اور اس وبا کا ہر طرف جو ہے ہاہاکار ہے، ہر شخص جو ہے مضطرب پریشان ہے، سب مل کر جو ہے اس بیماری کا مقابلہ کریں، اور خاص طور سے جب مصلی پہ کھڑے ہوں نماز کے لیے تو اس وقت جو ہے دعا کریں کہ جتنے بھی مریض ہیں پروردگار انہیں شفا دے، اور سب جو ہے اس مرض سے محفوظ رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو باوضو ہوتا ہے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہے عبادت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ربوبیت کی طرف، رب العزت کی طرف ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ انسان دعا کرے گا تو انشاءاللہ دعا جو ہے جلدی قبول ہوگی۔ بہت سے اوقات ہیں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ انسان علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی تلاوت کرے ہر روز، اور شب کی دعا جو مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، صحیفہ نماز میں بھی موجود ہے، مولانا قبلہ حسین مہدی حسینی صاحب کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی تفصیل سے تمام جو ہے دعائیں موجود ہیں، اور دیگر کتابیں ہیں۔ تو اس دعا کو پڑھے یا مثلاً آپ یہی لے لیں، یا علیو یا عظیم پڑھیں کہ دیکھیں کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں وہ خاطب ہوا جاتا ہے، کہ اس کے حمد اور ثنا اور تمام چیزیں۔ تو بہرحال یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے۔ تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، روزے کے احکامات میں سے آج مسافر کے سلسلے سے کچھ دقیقے گفتگو ہو جائے کہ انسان جب سفر کی حالت میں ہو، مسافر، تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ دیکھیں، اگر جو ہے مسافر اگر اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلے کا حکم معلوم نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کہ مسافر کا روزہ باطل ہے، اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ دن میں جس وقت بھی اسے حکم اور مسئلہ معلوم ہو جائے اس کا روزہ باطل ہے۔ اب اگر جو ہے مثلاً روزہ رکھ لے، مغرب کے بعد جو ہے اسے معلوم ہو تو اس کا صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، لیکن قطعاً طور پہ جو ہے یہی ہے کہ اگر مسافر یعنی جس کی نماز قصر ہو، جہاں 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی پڑے، تو وہاں پہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ انسان جو ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے بھول چوک کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے کسی جگہ 10 دن رکنے کا ارادہ کرے، کہ مثلاً جو ہے 10 دن یا 10 دن سے زیادہ جو ہے رکے گا، ارادہ کر لے، وطن یا کہیں بھی اس طریقے سے سفر کر رہا ہو، یا کسی جگہ 10 دن رکنے کا ارادہ ہو، تو پھر وہ جو ہے روزہ رکھے گا، نماز پوری پڑھے گا تو روزہ رکھے گا۔ اگر 10 دن سے کم کا ارادہ ہو تو پھر وہ جو ہے روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں وہ قضا رکھے گا۔ اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ کی جہاں 10 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو،
اور اس نے جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو جو ہے روزہ رکھے گا، اور اگر جو ہے ظہر کے بعد جو ہے پہنچے ایسی جگہ کی جہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہو یا اپنے وطن میں، تو پھر اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں وہ جو ہے قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہ رہا ہے، ظہر سے پہلے، اگر سے پہلے ہی سے ارادہ ہو، رات ہی سے ارادہ ہو، ظہر سے پہلے سفر کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس دن جو ہے روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ جب تک حد ترخص تک نہ پہنچے کھائے پیے نہیں، روزے کو باطل نہ کرے۔ اگر جو ہے ایسا کر رہا ہے تو پھر اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا، یعنی حد ترخص تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے، اور ظہر کے بعد جو ہے سفر کر رہا تو اس دن کا روزہ تمام کرے گا ظہر کے بعد جو ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے جو احکامات ہیں کہ اگر انسان جو ہے عمدن جان بوجھ کر اگر روزے باطل کر لے، روزے کو کھا لے پی لے یا جو بھی، بہرحال جان بوجھ کر اگر جو ہے روزے کو باطل کرے گا تو پھر اس پہ جو ہے کفارہ واجب ہو جائے گا۔ کفارہ جو ہے برابر ہی سنتے رہتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ غلام آزاد کرے گئے، کیا مثلا جو ہے 60 فقیر یا مسکین کو جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یا ایک طعام گندم جو روٹی جو بھی ہو، باجرہ جو استعمال ہو، بہرحال تو 750 گرام دے گا۔ اگر جو ہے نہیں کر سکتا کفارے کے طور پہ تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس قدر ہو سکے وہ صدقہ دے، جتنا ہو سکے وہ صدقہ دے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور پھر جب اس قابل ہو جائے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ وہ جو ہے کفارہ دے، اس پہ جو ہے عمل کرے، اس قابل ہو جائے تو پھر جو ہے اس پہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر مثلا جو ہے قسم یا مثلا منت مان لیا ہو اور جان بوجھ کر اس پہ عمل نہ کرے، مثلا جو ہے منت مان لیا ہو کہ یہ کام جو ہے انجام دیں گے، نہ کرے، قسم کھا لیا ہو، قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو صرف اس کی ذات سے مخصوص ہے، اللہ، خدا، یا اسی کی ذات سے دیگر جو ہے اسماء، تو اگر قسم کھا لے کہ ہم جو ہے فلاں کام کو انجام دیں گے، اور جان بوجھ کے اور اختیاری حالت میں اگر انجام نہ دے، یعنی قسم کھائے اور قسم کے خلاف جو ہے عمل انجام دے، قسم کھا لے کہ ہم جو ہے فلاں کام نہیں کریں گے، وہ بھی جو ہے مثلا یہ نہیں کہ واجب ہو ترک کرنا ہے نا، یا حرام جو ہے اسے انجام دینا، اس کے لیے نہیں ہے، کوئی اس طریقے سے قسم کھا لے کہ ہم جو ہے فلاں کام کریں گے، یا قسم کھا لے کہ مثلا جو ہے ہم جو ہے جان بوجھ کر اس کے خلاف جو ہے عمل انجام دے، یا مثلا جو ہے منت مان لے کہ ہم جو ہے یہ کام انجام دیں گے، مثلا جو ہے مریض صحت مند ہو جائے گا تو ایک جانور ذبح کریں گے، مریض جو ہے صحت مند ہو جائے گا تو ہم جو ہے مثلا فلاں فقیر کو جو ہے 1000 روپیہ دیں گے، یا جو بھی، بہرحال اس طریقے سے منت مان لے کہ یا 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا فلاں دن جو ہے روزہ رکھیں گے، تو اب اس یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے گا، تو بہرحال اب تو غلام کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے 10 فقیر کو جو ہے وہ پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا جو ہے وہ پوشاک لباس پہنوائے، لباس دے، 10 فقیر کو دو ہے 10 جوڑا کپڑا وہ دے گا، اور یہ نہیں تو پھر جو ہے وہ 3 دن روزہ رکھے گا۔ یہ جو ہے یہ منت مان لیا اور اس کے خلاف جو ہے جان بوجھ کر عمل انجام دیا، یا قسم کھا لیا کہ ہم جو اب یہ کام نہیں کریں گے، مثلا جو ہے قسم کھا لیا کہ اب روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے ہم اصلاً جو ہے اب سگریٹ پئیں گے ہی نہیں،
اور پھر جو ہے پینے لگا نا، یعنی اختیاری حالت میں جو بھی بہرحال اس کے خلاف کیا تو پھر جو ہے وہ 3 دن روزہ رکھے گا، اور وہ بھی مسلسل 3 دن روزہ رکھے گا، ہے نا۔ یہ جو ہے منت کے خلاف ہے نا، اختیاری حالت میں۔ بہرحال منت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے اختیاری حالت میں، تو اختیاری حالت میں منت مانے، اور وہ بھی کہ جو انجام دے سکتا ہو، ہے نا۔ جو انجام نہ دے سکتا ہو، ہے نا، منت مانے تو وہ صحیح نہیں ہے نا، کہ مثلا جو ہے انجام نہیں دے سکتا اور منت مان لے کہ ہم جو ہے نا یہ کام کریں گے، منت مان لے کہ ہم جو ہے مثلا جو ہے یہاں ہی اسے ہم نجف جائیں گے، پیدل جائیں گے، کربلا جائیں گے، سائیکل سے ہم جائیں گے، تو بہرحال جو بھی اختیار ہو اختیاری حالت میں تو وہ منت مانا تو اس پہ جو ہے عمل کرنا ضروری ہے۔ اب مثلا جو ہے منت مان لیا کہ ہم جو ہے اس کام کو انجام دیں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، یا مثلا جو ہے صدقہ دیں گے، اب طے نہیں کیا، معین نہیں کیا، اگر طے نہیں کیا، معین نہیں کیا ہے کہ کتنا صدقہ دے گا، تو بس اتنا دے دے کہ لوگ یہ کہیں کہ صدقہ دیا ہے تو بھی کافی ہے۔ اگر منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے کوئی عمل انجام دیں گے، لیکن معین نہیں کیا کہ کیا عمل انجام دیں گے، تو 1 روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لے، ہے نا، تو بھی کافی ہے۔ یعنی اگر معین نہیں کیا، لیکن معین کیا ہے تو اسی طریقے سے اسے انجام دینا پڑے گا۔ اگر جو ہے معین کر لیا کہ ہم جو ہے ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ یا ماہ رمضان کی دوسرے جمعہ کو جو ہے ہم جو ہے اس عمل کو انجام دیں گے، یا مثلا جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا مثلا جو ہے ہم فقیر کو ہے نا صدقہ دیں گے، اتنا صدقہ دیں گے، تو معین کر لیا ہے کہ فلاں فقیر کو دیں گے یا اس دن اس عمل کو انجام دیں گے، تو پھر جو ہے اسی دن اسے جو ہے انجام دینا ہوگا۔ یعنی اگر معین کر لیا ہے تو اسی وقت اسے انجام دینا ہوگا۔ اب مثلا جو ہے منت مان لیا کہ عمل انجام نہیں دیں گے، اب کوئی جو ہے زبردستی ہے نا اس پہ عمل کرنے پہ مجبور کر دے تو اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہو جائے تو پھر اس عمل کو انجام نہ دے، ہے نا۔ مثلا جو ہے منت مان لیا مثال کے طور پہ کہ پورے یہ مثلا جو ہے 20 جو یہ 22-23 دن باقی ہے، مثلا پورے افطار کے بعد اور سحر کے وقت، سحر سے پہلے افطار کے بعد، ہے نا، پوری رات میں ہم جو ہے نا کوئی تمباکو وغیرہ مجبور کر دے، اس پہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، زبردستی کر دے، تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مجبوری ختم ہو جائے پھر اس عمل کو انجام نہ دے نا۔ مثلا جو ہے آج مجبور کر دے کہ نہیں، آج جو ہے اس عمل کو انجام دے دیا، مجبور ہو گئے تھے، لیکن کل جو ہے ایسا نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، کوئی سینے پہ سوار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی جب تک معین وقت تک جو ہے منت مانا ہے تو اس وقت تک انجام نہیں دے گا۔ اگر جو ہے پھر اس کے بعد جب مجبوری ختم ہو گئی، اختیاری حالت میں اگر اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو پھر اس پہ جو ہے کفارہ واجب ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہو رہی ہو، اس کا جو ہے حق تلفی ہو تو نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے مال میں سے خود عورت کا پیسہ ہو، مال ہو، تو اس میں سے جو ہے اگر صلہ رحمی کر رہی ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ یا عمرہ وغیرہ کرنے میں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شوہر سے اجازت لے کر اگر عورت منت مان رہی ہے تو پھر شوہر جو ہے اس منت پہ عمل کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عہد قسم اگر انسان کھا رہا ہے تو وہ بھی اختیاری حالت میں ہو، مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوراً جو ہے نا، اگر جو ہے منت یا قسم اس طریقے سے مجبوراً اگر جو کہا جائے کہ قسم کھاؤ یا منت مانو، مجبوراً اگر ہو تو پھر اس میں ہے نا، یعنی اگر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس عمل کو انجام نہیں دیں گے، دینا چاہیے، یا نہیں دے گا، دینے پہ مجبور کر دے تو پھر انجام دے رہا مجبور کے تحت پہ، تو اس پہ
کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، جو مسائل ہیں ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے گفتگو کریں گے تاکہ ایک دم خشک نہ ہو جائے، اور روزے کی حالت میں بھی کہ انسان جو ہے جتنا سنے اس کے ذہن میں رہے۔ انشاءاللہ کہ ناظرین کے روزے کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ توفیق دے، سب کو صحت مند اور تندرست۔ یہ جو ماہ مبارک اور دعاؤں کا مہینہ ہے، نہ پڑھ سکتے ہوں، مجبوری ہے، تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے جو سورہ یاد ہے، سورہ توحید ہے، الحمد، جتنا ہو سکے سورہ کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ کی تلاوت کرتے رہیں، جتنا ہو سکے صلوات پڑھتے رہیں۔ دیکھیے یہی قرآن مجید ہے کہ اس میں جو ہے تمام اللہ کے صفات نظر آتے ہیں کہ پروردگار جو ہے کس قدر جو ہے قدرت مند ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں تو اس میں جو ہے 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے کتنا پرواز کرنے کے بعد بھی جو ہے پہلے آسمان کے حدود سے باہر نہیں نکل سکا۔ 7 آسمان ہیں اور ستارے ہیں، یہاں تک کہ ستارے کی روشنی پہنچنے میں جو ہے کئی کروڑوں کا فاصلہ درک ہوتا ہے۔ تمام چیزیں ہیں کہ انسان اگر صرف اسی پہ سوچ لے تو پھر خود سوچے گا کہ وہ جو ہے پروردگار کی جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو قرآن مجید کے جو آداب ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ذہن خالی ہو، دل نرم ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دل میں انسان کا دل نرم ہوگا نا تو غور کرے گا کہ یہ آیت جو ہے عذاب کی آیت ہے، تب انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا، متوجہ ہوگا۔ تو دیکھیں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی داں تو ہے نہیں، تو اب کیسے معلوم ہو کہ یہ عذاب کی آیت ہے؟ عذاب کی آیت کیسے معلوم ہو؟ چھٹے ماہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دل جو ہے نرم ہو، ذہن حاضر ہو، تو کیسے معلوم ہو؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے با ترجمہ تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، کہ رکے گا، ٹھہرے گا، سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، تفکر کرے گا، اور جو آیتیں ہیں کہ جو عذاب کے سلسلے سے ہیں اور دیگر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، تو اس کا ذہن جو ہے ادھر متوجہ ہو، ہے نا، ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تلاوت قرآن مجید بھی کر رہا ہے اور اس کا ذہن جو ہے کہیں اور ہو، یا شور و غل ہو، اس طریقے سے تلاوت بھی کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہے نا ٹی وی بھی چالو ہے، موبائل بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ سفر کرتے ہیں اور ٹرین میں ہوتے ہیں اور فون آ جاتا ہے، تو جب فون آ جاتا ہے آواز صاف نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، ابھی جو ہے آپ تھوڑی دیر کے بعد فون کیجئے، یا ہم جو ہے تھوڑی دیر کے بعد فون کرتے اس لیے کہ ابھی جو ہے راستے میں ہے، سفر میں ہے، ٹرین میں ہے، آپ کی آواز جو ہے صاف نہیں آ رہی ہے نا، آواز سنائی نہیں دے رہی، آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو چڑھاؤ اتار ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا جو ہے ہم بعد میں گفتگو کرتے، کیوں کہ شور اور غل ہے، آوازیں ہیں۔ اسی طریقے سے آداب قرآن یہ ہے کہ انسان جب تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا، تو شور اور غل اس طریقے سے نہ ہو کہ انسان جو ہے تلاوت قرآن مجید کی طرف جو ہے متوجہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے جو ہے آپ کو ایسا ہوگا، ایسے جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، ملتا ہے کہ انسان جو ہے بیک وقت جو ہے کئی کام کر رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ تسبیح بھی ہے نا پڑھ رہا ہے، قرآن بھی کھولے ہوئے ہے، نظر ہے نا، اور دیگر چیز بھی ہے نا دیکھ رہا ہے، یا مثلا جو ہے کوئی ایسا پروگرام ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یا مثلا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے بچہ بیک وقت جو ہے کئی کام کرتا ہے، مثلا جو ہے بچہ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے موبائل ہے نا، وہ جو ہے گیم بھی دیکھ رہا ہے اور جو ہے ناشتہ بھی کر رہا ہے نا،
معلوم ہوا کہ اگر اسکول جانا ہے یا کہیں جانا ہے تو لباس بھی تبدیل کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے کپڑا پریس کر رہا ہے تو ادھر ناشتہ ہے کھا بھی رہا ہے اور کپڑا بھی پریس کر رہا ہے۔ وہ سب جانے دیجیے، سامنے کی چیز لے لیجیے، ایک دم سامنے کی بات، بہت قریب کی بات، کہ معلوم یہ ہوا کہ بھائی ایک وقت جو ہے کھا بھی رہا ہے، ناشتہ بھی کر رہا ہے اور موبائل بھی دیکھ رہا ہے، یا مثلا جو ہے گیم ہے اور دیگر چیزیں ہیں جس سے دلچسپی اس میں مصروف ہے نا۔ تو دیکھیں کھا تو رہا ہے، پیٹ جو ہے اس کا بھر جائے گا، لیکن جو ہے اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی، ہے نا، لذت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی، پیٹ تو بھر جائے گا اس کا۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان صرف جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے ثواب ملے گا، ہاں، لیکن جو ہے اس کی لذت جو ہے اسے محسوس نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ذہن جو ہے تمام چیزوں سے دور ہو، کسی اور طرف ذہن نہ ہو، متوجہ ہو اس کی آداب کی طرف، اور اس کا جو ہے نا ترجمہ کرے۔ آپ دیکھیے خود ملتا ہے روایت میں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں، وہ لوگ جو سقائی کرتے تھے، مثلا جو ہے پانی جو ہے دوسرے گھر منتقل کرتے تھے، جس طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سامان وغیرہ ہے نا منتقل کرتے ہیں نا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، یا انسان جو ہے گھر منتقل کرتا ہے، ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ میں جاتا ہے، تو جب منتقل کرتا ہے تو وہ جو ہے سامان لے جاتے ہیں گاڑی پہ، لکڑی پہ، ایک گھر سے دوسرے گھر۔ تو بہرحال امام کے زمانے میں وہ افراد تھے کہ جو مشق کے ذریعے جو ہے پانی پہنچاتے تھے دوسرے کے گھر، جو ہے منتقل کرتے تھے پانی۔ تو اب اس زمانے میں، اس دور میں ہے نا، امام کے زمانے میں، اب اندازہ لگائے آج کل تو ہے نا انسان جو اس کی قدر نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ امام کے زمانے میں مشق لے کر جا رہے ہیں۔ اور کوئی شخص جو ہے تلاوت قرآن مجید کرتا تھا، جب گھر سے آواز آتی تھی تلاوت قرآن مجید کا تو وہ افراد رک جاتے تھے، اور رکنے کے بعد تلاوت قرآن مجید سنتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مشق پانی بھرا ہوا ہے نا، اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وزنی سامان ہے، لے کر جا رہے ہیں، لیکن جو ہے اگر کسی کے گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی تھی تو یہ افراد جو ہے رک جاتے تھے، اور رکنے کے بعد جو ہے یہ تلاوت قرآن مجید کی آواز سنتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کتنا شوق پایا جاتا تھا، کتنا جو ہے وہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ لہٰذا جو ہے تلاوت قرآن مجید کہ جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ انجام دے۔ دیکھیں جب تک جو ہے انسان کوئی چیز جو ہے استعمال نہیں کرتا ہے تب تک جو ظاہر سی بات ہے نا کہ مثلا اگر اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، دیکھیں مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ جو ہے سبزی لا کر گھر پہ رکھ دیں، گوشت لا کر گھر پہ رکھ دیں، چنا لا کر گھر پہ رکھ دیں، تمام چیزیں قیمہ سب لا کر رکھ دیجئے، سبزی اگر جو ہے اسے بنایا نہ جائے، صرف فریج میں رکھ دیجئے، تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس سے آپ نے جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے نا۔ سبزی لائے ایسے حالات میں ہے نا، لاک ڈاؤن ہے، پریشانی ہے، تب سبزی اور لانے کے بعد رکھ دیا، یا گوشت لے کر آئے اور فریج میں رکھ دیا اور اسے بنایا نہیں گیا، تو پھر جو ہے کیا ہوا ہے، آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، رکھ دیا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کو جو ہے بہترین جزدان میں رکھ دیا جائے، بہترین رحل بنا دیا جائے، بہترین جگہ جو ہے اگر رکھ دیا جائے، لیکن جو ہے اس کی تلاوت نہ کی جائے، دیکھیں یہ تمام اچھی چیزیں ہیں، بہترین جزدان بنائیے، بہت اچھی چیز ہے، بہترین رحل ہو، اچھی جگہ رکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو ہے صرف اگر رکھ دے اور تلاوت قرآن مجید نہ کریں تو پھر اسی طریقے سے یعنی ایک چیز ہے لیکن استفادہ نہیں کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہے نا، قرآن کی معرفت ہو۔ بس آخری فکرہ دیکھیں، جب انسان کو معرفت ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اس عمل کو انجام بھی دیتا ہے اور اس سے بچتا بھی ہے نا۔ معرفت ہو جائے، جان اگر انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں آج کل جو حالات ہیں، جو دور ہے یہ جو ہے نقصان دہ ہے، کورونا کا وہ ہے، اب معرفت ہے، جانتا ہے تو پھر بچے گا ہے نا، ماسک بھی لگائے گا، احتیاط بھی کرے گا،
دیگر جو چیزیں ہیں نا، جو کھانے کے لیے مشروبات اور دیگر چیزیں جو ہے مضر ہے تو اس سے پرہیز بھی کرے گا نا، تمام چیزیں، کیونکہ جان گیا ہے، یعنی مثلاً کہ معلوم ہو گیا کہ باہر کا کھانا کھائے گا نا، یا مثلاً جو یہ چیز پیے گا، یہ چیز کھائے گا تو وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، یا مثلاً جو ہے ماسک نہیں لگائے گا، باہر یوں ہی جو ہے نا تمام دیگر عبادات کو اور اسے چھوڑ کر جو ہے یوں ہی ٹہلتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر معرفت ہے تو پھر انسان جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے، معلوم ہو گیا یہ سب تمام چیزیں ہمارے لیے مضر ہے تو پھر اسی طریقے سے اس سے بچے گا، احتیاط کرے گا۔ اگر معرفت نہیں ہے، نہیں جانتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ پھر جو اس کے لیے خطرہ ہو کیسے بچ سکتا ہے۔ تو معرفت ضروری ہے، معرفت ہے، لہٰذا انسان احتیاط کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی معرفت ہو جائے، ہے نا۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، پروردگار کا شکر ہے کہ ایک موقع اور ملا کہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت اور رحمت اور مغفرت کا موقع ملا۔ لہٰذا جو ہے ہم سب مل کر جو ہے اس مہینے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تمام بیماریوں سے، آفات و بلیات و پریشانیوں سے اور یہ جو وبا ہے اس سے پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو نیک حاجات ہے، پروردگار جو ہے اسے قبول فرمائے، جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے اور منافقوں کے شر سے جو ہے محفوظ رکھے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ وارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین